الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ فہم رمضان کورس سے متعلق کل کے سبق میں ہم نے فہم رمضان کورس کی اہمیت کے بارے میں سنا تھا کہ فہم رمضان کورس سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر فہم رمضان کورس کے سلسلے میں کچھ چیزیں اس میں استقبال رمضان کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ استقبال رمضان یعنی رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے چند چیزوں کا خیال کرنا اور سیکھنا ضروری ہے۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ پڑھنا اور رمضان مبارک کے آنے کی دعا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، روزے کے مسائل اور رمضان کے فضائل، تجوید کے لیے قاری صاحب کا انتخاب کرنا، تمام گناہوں سے بچنے کے لیے لائحہ عمل طے کرنا اور 29 شعبان کو چاند دیکھنا اہتمام کرنا، یہ استقبال رمضان کے زمرے میں ہم نے کل سنا تھا۔ پہلا کام تھا استقبال رمضان، اور دوسرے نمبر پر آتا ہے حقوق رمضان۔ ہر چیز کے حقوق ہوتے ہیں اور حقوق کی ادائیگی ضروری ہوتی ہے۔ اگر حقوق کی ادائیگی میں کسی قسم کی کمی کوتاہی رہ جائے تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی، مواخذہ ہوگا، اور جب تک حقوق کی ادائیگی مکمل نہ کر دی جائے اس وقت تک جان خلاصی ہونا مشکل ہے۔ اسی طرح رمضان اتنا بابرکت مہینہ ہے اور سارے مہینوں کا سردار ہے، اور اسی مہینے کے اندر قرآن کریم نازل کیا گیا تھا، تو اس کے بھی کچھ حقوق ہیں۔ احکام واجبہ کی پابندی، یعنی جو اللہ رب العزت نے جو اعمال واجب قرار دیے ان کی پابندی کرنی ضروری ہے، اور اسی طرح گناہوں سے اجتناب یعنی گناہوں سے بچنا۔ تو رمضان مبارک کے چند حقوق کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام گناہوں کا چھوڑ دینا، خواہ وہ دن کے گناہ ہوں یا رات کے گناہ ہوں، عبادت کے متعلق ہوں یا عادات اور معاملات کے متعلق ہوں، اور ان میں وہ امور بھی آ گئے جو روزے یا تراویح میں خلل ڈالنے والے اعمال ہوتے ہیں، ان سے بچنا ضروری۔ تمام گناہوں کو چھوڑنا یہ رمضان کے حقوق میں شامل ہے۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے بہت سے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو کثرت تلاوت اور عبادات، ذکر، اذکار، تراویح، روزہ رکھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو حقیقی چیز ہے یعنی رمضان کے حقوق کی ادائیگی اس سے غافل ہے۔ تو اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے مہمان کوئی گھر میں آئے اور اس کے سامنے کھانے کے لیے ضیافت کے وقت جو چیزیں رکھی جاتی ہیں تو ان میں اصل چیز تو گوشت، روٹی، پلاؤ وغیرہ ہے، باقی اس کے ساتھ اگر مربہ، اچار، چٹنی وغیرہ دسترخوان پر رکھ دیے جائیں تو یہ زینت کے طور پر ہوتے ہیں، یہ غذا کو ہضم کرنے میں معاون اور مددگار ثابت ہوتے ہیں، اور اس سے کھانوں کا لطف بھی بڑھ جاتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص اپنے مہمان کے سامنے یہ اضافی چیزیں تو رکھ دے، مثلا چٹنی بھی رکھ دیا، اچار بھی رکھ دیا، مربہ بھی رکھ دیا، مگر ان کے سوا اور کچھ نہیں، گوشت، روٹی، پلاؤ وغیرہ کچھ سامنے نہیں رکھا، تو اب وہ مہمان کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ میں کیا کھاؤں، مربہ کھاؤں یا اچار کھاؤں، کھانے کی چیز تو ایک بھی نہیں اس میں، یہ سب تو لگانے کی چیزیں ہیں۔ اگر اسی طرح آپ نے اپنا رمضان اس حالت میں حق تعالیٰ کے سامنے پیش کیا کہ اس میں اصل چیز تو ہے نہیں مگر زائد چیزیں ہیں، تو وہ کیا قبول ہوگا؟ اور اگر آپ کے پاس اصل چیز تو ہے مگر اضافی چیزیں نہیں ہیں، یعنی اگر دن بھر بری نگاہ سے، غیبت سے، چغلی سے اور جتنے بھی گناہ ہیں ان سب سے بچتے رہے، اپنی آمدنی بھی حلال رکھی، پھر چاہے رات بھر آپ پڑھ کر سوتے رہیں اور نوافل نہ پڑھیں، تہجد بھی نہ پڑھیں، وظیفے بھی نہ پڑھیں، مگر یہ کہ گناہ کے پاس نہ بھٹکیں، تو آپ کا رمضان بخدا اس شخص سے زیادہ اچھا ہے جس کی تہجد کی نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوں، چاشت کی نماز بھی، وظیفے بھی، تلاوت بھی، سب کچھ کرتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ غیبتیں بھی کر رہا ہے، برائی بھی کر رہا ہے، بد نظری بھی کر رہا ہے، لغو و لعب کے اندر بھی مبتلا ہے، لڑنا جھگڑنا، بغض، حسد، ان سارے اعمال گناہوں کو بھی کرتا جا رہا ہے، تو یہ کوئی فائدے والی چیز نہیں ہوگی۔ خلاصہ یہ کہ اگر ہمت نہ ہو، بہت سارے سپارے لمبی لمبی نوافل نہ پڑھ سکیں تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں، آرام سے پورا دن سوتے رہیں، بس فرض، سنت موقعہ نمازیں اور واجبات ان کا اہتمام کر لیں، باقی آرام سے پورا مہینہ گزاریں، لیکن
گناہ کوئی نہ کرے تو بس یہ اچھا ہے، اور اگر ہمت ہو تو گناہ کو بھی چھوڑے اور نیکی عبادات تلاوت ذکر اذکار اس کی بھی کثرت کرے تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک شخص عمل تو بہت کرتا ہے، نفل عبادات اور نماز وغیرہ کم کرتا ہے، زیادہ نہیں پڑھتا، زیادہ تر بس فرائض اور واجبات یعنی فرض نمازیں پڑھ لی اور واجب جیسے وطر بس وہ پڑھ لیتا ہے، اور نفل بھی نہیں پڑھتا، ذکر اذکار بھی نہیں کرتا، وظائف اور تسبیحات بھی بہت زیادہ نہیں کرتا، لیکن اس کے گناہ بھی کم ہیں، عبادت بھی کم ہے اور گناہ بھی کم ہے، نفلی عبادت بھی کم ہے۔ ایسا شخص آپ کو زیادہ پسند ہوگا یا آپ کو وہ شخص زیادہ پسند ہوگا جس کی نفل عبادتیں بھی زیادہ ہیں اور گناہ بھی زیادہ ہیں؟ مثلا تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، اشراق، اوابین، تلاوت، وظائف، تسبیحات خوب کرتا ہے، لیکن ساتھ میں گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک ان دونوں میں سے کون بہتر ہے؟ پہلے شخص کا عمل کم مگر گناہ بھی کم، دوسرے شخص کے اعمال زیادہ مگر گناہ بھی زیادہ؟ تو جواب میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ گناہوں سے حفاظت کے برابر میں کسی چیز کو نہیں سمجھتا، یعنی آدمی گناہوں سے محفوظ ہو جائے یہ اتنی بڑی نعمت اور اتنا بڑا فائدہ ہے کہ دنیا کا کوئی عمل اس کے برابر نہیں۔ اگر ایک شخص گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے تو نفل عبادات اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ تو اس حدیث سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جتنی نفل عبادات ہیں یہ اپنی جگہ پر بڑی فضیلت کی چیزیں ہیں، لیکن ان نفل عبادات کے بھروسے پر اگر انسان یہ سوچے کہ میں تو نفل عبادتیں بہت کرتا ہوں اور اس کے نتیجے میں گناہوں سے پرہیز نہ کرے تو یہ بڑے دھوکے کی بات ہے، یہ نادانی کی بات ہے۔ اصل چیز یہ کہ انسان اپنی زندگی میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام کرے، گناہوں سے پرہیز کرنے کے بعد اگر اس کو زیادہ نفل عبادات کرنے کا موقع نہیں ملا تو اس صورت میں اس کا کوئی گھاٹا اور نقصان نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ وہ نجات پا جائے گا۔ لیکن اگر نفل عبادتیں تو خوب کرتا ہے اور ساتھ میں گناہ بھی بہت کرتا ہے تو اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں، کیونکہ یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھے کہ یہ جتنی نفل عبادتیں چاہے نماز، نفلی نماز ہو، تلاوت ہو، ذکر اذکار، تسبیحات، یہ سب ایک طاقتور سیرپ کی طرح ہوتی ہیں، ٹانک کی طرح ہیں۔ اس سے قوت تو حاصل ہوتی ہے، جیسے کوئی شخص جسم کی طاقت کے لیے کوئی طاقت اور سیرپ استعمال کرے تو یہ نفل عبادات ٹانک کی طرح ہے، اور یہ جو گناہ ہیں یہ زہر کی طرح ہوتے ہیں۔ اب اگر ایک شخص ٹانک اور طاقتور سیرپ بھی بہت زیادہ استعمال کرتا ہے، خوب پیتا ہے دن و رات، اور ساتھ ساتھ زہر بھی کھاتا رہے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ طاقتور سیرپ اس کے اوپر اثر نہیں کرے گا، البتہ زہر ضرور اثر کر جائے گا اور اس شخص کی تباہی اور موت کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور ایک شخص وہ ہے جو کوئی ٹانک اور طاقتور سیرپ، طاقت کی دوا استعمال تو نہیں کرتا، صرف ہلکا پھلکی غذا دال روٹی پر اکتفا کر لیتا ہے اور جو چیزیں صحت کے لیے نقصان دہ ہیں ان سے بچتا ہے، تو یہ آدمی صحت مند رہے گا، اس کے باوجود کہ یہ کوئی طاقتور دوا اور سیرپ استعمال نہیں کرتا، لیکن ہلکی پھلکی غذا اور نقصان دہ چیزوں سے پرہیز۔ تو پہلا شخص جو ٹانک بھی کھاتا ہے، سیرپ بھی استعمال کر رہے اور ساتھ میں مضر صحت کو نقصان پہنچانے والی چیزوں سے پرہیز بھی نہیں کرتا، یہ لازماً بیمار پڑ جائے گا اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ نفل عبادات اور گناہوں کی بالکل یہی مثال ہے، لہٰذا یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہماری صبح سے لے کر شام تک کی زندگی سے گناہ بالکل نکل جائے، اللہ کی نافرمانیاں ہماری زندگیوں سے نکل جائے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں تو اس کا بہت زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ رمضان کو گناہوں سے بچانا رمضان کا حق ہے، اور جیسے کہ پہلے اسباق میں ایک حدیث بھی ذکر کی تھی کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کے بعد گناہوں سے نہ بچے تو اللہ رب العزت کو اس کے بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ ایک چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ رمضان مبارک ہم جس کیفیت کے اندر گزاریں گے، جن اعمال میں گزاریں گے، تو سارا سال علماء اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ سارا سال اسی طرح گزرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ اگر رمضان سلامتی سے گزر گیا تو پورا سال سلامتی سے گزرے گا، لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان گناہوں سے دور رہ کر اس طرح گزارے کہ اللہ کے حقوق پامال نہ ہو اور نہ ہی
لوگوں کے نہ ہی حقوق العباد یعنی لوگوں کے حقوق بھی پامال نہ ہوں، نہ آپ کسی کو ستائیں، نہ کوئی آپ کو ستائے، گھر میں بھی سلامتی عافیت رہے، اور مسجد، دفتر، دکان اور کام کی جگہ میں ہر جگہ میں سلامتی اور عافیت سے گزرے، اور جو وہ گزرے وہ عبادات کے اندر، تلاوات کے اندر، دعا اور ذکر کے اندر گزرے، تو انشاءاللہ جیسا آپ کا رمضان المبارک کا مہینہ گزرے گا اسی طرح پورا سال بھی خیر و عافیت اور سلامتی کے ساتھ گزرے گا۔ دو چیزیں ذکر ہو گئی، استقبال رمضان اور حقوق رمضان۔ اچھا، تیسری چیز ہے پہلے عاشرے کے اعمال۔ رمضان میں عمل کون سے ہونے چاہیے؟ پہلے عاشرے کے جو عمل ہیں ان میں بہت سے اعمال میں پہلا عمل ہے روزہ رکھنا۔ روزہ رکھنا تو ضروری ہے، بنیادی عمل ہے، فرض ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں روزہ ضرور رکھے۔ اب روزے کے متعلق چند باتیں ہیں، روزے کے فضائل کیا ہیں، روزے کے حقوق کیا ہیں، روزے کے آداب کیا ہیں، اور روزے کے مسائل۔ تو روزے کے فضائل میں چند احادیث آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ انسان جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا اجر اسے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک اللہ کی طرف سے دیا جاتا ہے، بڑھا چڑھا کر۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ عمل چونکہ خالص میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ روزے دار صرف میری خاطر اپنی جنسی خواہش، کھانا اور پینا چھوڑتا ہے۔ اب آپ خود سوچ لیں، اندازہ کر لیں کہ جس عمل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں کہ ہم خود اس کا بدلہ دیں گے تو وہ بدلہ کتنا عظیم ہوگا۔ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کا یقین رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچاؤ کے لیے ڈھال ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن یہ دونوں بندے کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، جھگڑیں گے۔ روزہ کہے گا کہ اے رب، میں نے اس بندے کو دن بھر کھانے پینے سے روک کے رکھا، بھوکا پیاسا رکھا اور دوسری خواہشات سے روک کے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول کیجیے۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے جھگڑالو اور شفاعت کرنے والے ہیں کہ ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اور جو روزہ رکھے اس کے تو یہ فضائل ہیں، لیکن اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دے تو اس کے بارے میں پھر سزا بھی ہے، وعید بھی ہے۔ شرعاً جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو۔ اچھا، روزہ چھوڑنے کی چند صورتیں ہیں جہاں شریعت نے رخصت دی کہ روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، لیکن اگر شرعی طور پر کوئی عذر نہ ہو، شرعاً جسے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہ ہو اور کوئی خطرناک مرض بھی نہ ہو، پھر اس نے اگر رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو عمر بھر بھی اس کی قضا میں روزے رکھتا رہے، لیکن اس ایک رمضان کے روزے کی جو چھوڑ چکا اس کی تلافی کبھی نہیں کر سکتا۔ عمر بھر روزہ رکھتے رہے لیکن جو خاص رمضان کا روزہ ہے اس کی تلافی کبھی نہیں ہو سکتی۔ حدیث میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے، تو جب ہم نے روزہ رکھا تو گویا ہم بزبان حال اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ لیجئے حضور، یہ روزہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ حاکم وقت کے لیے اگر کوئی چیز بطور تحفہ دی جائے، خاص کر جب کہ اس نے اس کی فرمائش بھی کی ہو، تو اس بات کا کس قدر اہتمام ہوتا ہے کہ عمدہ سے عمدہ صاف ستھری چیز پیش کی جائے۔ پھر اللہ جو حکم الحاکمین ہے ان کی بارگاہ میں روزے کو گناہ سے کتنا صاف ستھرا کر کے پیش کرنا چاہیے، خود ہی اندازہ لگا لیا جائے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے سے فارغ ہو کر جب نیچے اترے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے، جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ پایا پھر بھی اچھے اور نیک اعمال کر کے اپنی مغفرت نہ کروا سکا۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔
جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ تو اس حدیث سے 3 چیزوں کی اہمیت کا پتہ چلا۔ ایک، رمضان مبارک کے حقوق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے وقت مختصر درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا جائے، یہ بھی کافی ہے۔ اور جب والدین انسان کی زندگی میں حیات ہوں تو ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لے کر اپنے لیے جنت کا پلاٹ بک کروا لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص روزے میں جھوٹ بولنا اور برا کام اور گناہوں کے کام کو نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں اس بات کی کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی روزے کا حقیقی مقصد تو گناہوں کا چھوڑنا ہے، اور گناہ تو دور کی بات، ان چیزوں کو بھی چھوڑ دینا ہے جو عام حالات میں عام مہینوں کے اندر حلال تھی، کھانا پینا اور نفسانی خواہشات جائز طریقے سے ان کو بھی چھوڑ دیا جائے اور ان سے رک جائے۔ تو یہ ہے وہ شرط کہ جس کے پائے جانے سے روزے میں معافی کی شان آ جاتی ہے، اور اس شرط کا حاصل یہ ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دے۔ عام طور پر اس چیز کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، دھیان نہیں ہوتا۔ ذکر، اذکار، نوافل، قرآن کریم کی تلاوت، لمبی چوڑی نفلیں، دعائیں سب کچھ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی کرتے رہتے، گناہوں سے نہیں بچتے۔ گناہوں سے بچنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ بہت سے روزے رکھنے والے ایسے ہیں کہ ان کو روزے کے دوران گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے سوائے بھوکا پیاسا رہنے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کوئی اجر و ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ حدیث میں ہے کہ روزہ آدمی کے لیے ڈھال ہے، یعنی اللہ کے عذاب جہنم سے حفاظت کا سبب ہے، جب تک کہ اس کو جھوٹ، غیبت اور دیگر گناہوں میں مبتلا ہو کر اس ڈھال کو پھاڑ نہ دے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ان اوپر جو حدیث ذکر کی، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ روزے کا حق یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، زبان، دل، دماغ، ان تمام چیزوں کو گناہوں سے آلودہ ہونے سے بچائے۔ خصوصاً معدے کے گناہ یعنی حرام کھانے سے بچنے کا اہتمام تو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ اور جب روزے میں وہ چیزیں حرام کر دی گئیں جو پہلے جائز تھیں، جیسے کھانا پینا اور ازدواجی تعلقات، تو جو چیزیں پہلے سے حرام تھیں اس کو تو بہت زیادہ خصوصیت اور اہتمام کے ساتھ چھوڑنا پڑے گا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ کوئی مشکل کام نہیں گناہوں کا چھوڑنا، کہ بس خاموش رہے اور سوتا رہے، فرائض اور واجبات کا اہتمام کر لے، نوافل، ذکر، اذکار، تلاوت بھلے نہ کرے، بس فرائض اور واجبات ادا کر لو، پورا دن سوتا رہے، تب بھی کوئی مذائقہ نہیں، اس کو جو فوائد اور ثمرات حاصل ہونے اس کو وہ مل جائیں گے۔